بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے مرکب مفید، مرکب غیر مفید اور اس کی قسموں میں سے مرکب اضافی کی تعریف بیان کی گئی۔ آج اس کی تمرین سنیے۔ عذاب النار، آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ یہ مرکب غیر مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو نہ کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب غیر مفید کی تینوں قسموں میں سے مرکب اضافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک اسم عذاب کی دوسرے اسم النار کی طرف اضافت کی گئی ہے، اس طور پر کہ پہلا دوسرے کو جر دے رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا الناری، را کے نیچے جر یعنی کسرہ ہے، تو یہ عذاب ہی نے دیا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ مرکب غیر مفید کی تینوں قسموں میں سے مرکب اضافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک اسم لیلہ کی دوسرے اسم القدر کی طرف اس طرح اضافت کی جا رہی ہے کہ پہلا دوسرے کو جر دے رہا ہے۔ لیلۃ القدر میں لیلہ مضاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی القدر کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور القدری مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف لیلہ کی نسبت کی جا رہی ہے، اور یہ سب تعریفات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیتی، تو دیکھیے حدیث الغاشیتی یہ مرکب غیر مفید کی تینوں قسموں میں سے مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس میں ایک اسم حدیث کی دوسرے اسم الغاشیہ کی طرف اس طرح نسبت یعنی اضافت کی جا رہی ہے کہ پہلا دوسرے کو جر دے رہا ہے۔ حدیث یہ مضاف ہے کیونکہ اس کی نسبت الغاشیہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ الغاشیہ یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف حدیث کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں جہاں بھی مضاف اور مضاف الیہ کی مثالیں آئے ہیں تو اسی طریقے سے تمرین کرنی ہے۔ آگے مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو۔ متضمن اور شامل دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، جیسے احد عشرہ سے 19 تک۔ پہلے اس کو سمجھیے۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کیسے کہتے ہیں؟ مرکب بنائی میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے، یعنی دو اسم ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان دو کو ملا کر ایک کر لیا گیا، اس طور پر ایک کر لیا کہ اب ان کے الگ الگ معنی باقی نہیں رہے بلکہ دونوں کو ملانے کے بعد ان کے ایک معنی پیدا ہو گئے۔ جیسے احد اس کے معنی ایک، عشر اس کے معنی 10، تو یہ دو لفظ ہے، احد الگ ہے، عشر الگ ہے۔ احد کے بھی الگ معنی ہیں اور عشر کے بھی الگ معنی ہیں، لیکن ان دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور کہا احد عشرہ۔ اب جو پہلے معنی تھے وہ باقی نہیں رہے بلکہ ایک نئے معنی پیدا ہو گئے 11، جو پہلے معنی کا ہی خلاصہ ہے، چونکہ 1 اور 10 اسی کو 11 کہتے ہیں۔ تو احد عشرہ اصل میں احد و عشر تھا، 1 اور 10۔ تو اس 1 اور 10 اس تعبیر کو مختصر کرنے کے لیے درمیان سے جو واو ہے اس کو نکالا، اور جب درمیان سے واو کو نکال دیا تو جو عشر ہے وہ واو کی جگہ میں آ گیا، تو اب احد و عشر سے احد عشرہ ہو گیا۔ یہ 11 سے لے کر 19 تک جو اعداد ہے سب کے سب مرکب بنائی کہلاتے ہیں، جیسے احد عشرہ، 12، 12، 13، 13، 14، 14، 15، 15، 16، 16، 17، 17، 18، 19، 19، یہاں تک کہ سب کی اصل یہی نکالیں گے کہ دونوں کے درمیان واو نکالیں گے۔ جیسے 12 کی اصل نکالیں گے 12، 13 کی اصل نکالیں گے 13، 14 کی اصل نکالیں گے 14۔ تو دیکھیے یہ دو اسم ہیں لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا، تو اب گویا یہ ایک کلمہ بن گیا۔
اب سمجھیے مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب بینائی. وہ آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشند اور وہ مرکب اور یہ یعنی مرکب بینائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو. وہ اس میں دو متضمن حرف باشد اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو یعنی کسی حرف کو شامل ہو. کسی حرف کو متضمن ہونے اور شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اسم کسی حرف کی جگہ میں واقع ہو. مثلا ایک مثال لیجئے احد عشرہ، یہ مرکب بینائی ہے. آپ اس کی اصل نکالیں گے تو نکلے گی احد و عشر. تو یہ مرکب بینائی اس لیے ہے کہ احد عشرہ میں دو اسم احد اور عشر ان دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور دوسرا اسم جو عشر ہے وہ ایک حرف یعنی واو کو متضمن ہے یعنی واو کی جگہ میں واقع ہے. کیوں؟ پہلے یہ تین کلمے تھے. پہلے نمبر پر احد تھا، دوسرے نمبر پر واو تھا اور تیسرے نمبر پر عشر تھا. لیکن جب آپ نے دوسرے نمبر والے کلمے کو حذف کیا واو کو تو اب دوسرا نمبر خالی ہو گیا. اب جب دوسرا نمبر خالی ہو گیا تو تیسرے نمبر والا جو کلمہ ہے عشر وہ دوسرے نمبر پر آ جائے گا اور وہ جگہ حقیقت میں کس کی ہے؟ واو کی ہے. اور واو حرف ہے. یہی مطلب ہے کہ مرکب بینائی میں دوسرا اسم ایک حرف کو متضمن ہوتا ہے یعنی اس کی جگہ میں واقع ہوتا ہے. اسی کو لیجئے تسعۃ عشرہ، اس کی اصل تسعۃ و عشر ہے. تسعۃ پہلا کلمہ ہے، واو یہ دوسرے نمبر پر ہے اور عشر یہ تیسرے نمبر پر ہے. لیکن مرکب بینائی بنانے کے لیے آپ کو چونکہ واو کو درمیان سے نکالنا ہے اور واو کو نکالنے کے بعد ان دونوں کو ملا کر ایک کرنا ہے. جب آپ نے واو کو نکالا تو یہ عشر واو کی جگہ میں آ گیا، اس لیے یہ واو کو متضمن ہے، واو کو شامل ہے. یہ مطلب ہوتا ہے متضمن اور شامل ہونے کا. وہ اس میں دو متضمن حرف باشد اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو. چون احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کہ در اصل احد و عشر و تسعۃ و عشر بودا است، کہ اصل میں احد و عشر اور تسعۃ و عشر تھے. واو را حذف کردہ، ہر دو اسم را یکے کردند. واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا. چونکہ جب تک واو تھا تو دونوں اسم الگ الگ تھے، احد الگ تھا، عشر الگ تھا، یہ دو کلمے مانے تھے. لیکن جب واو کو درمیان سے نکال دیا تو ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا. تو یہ مرکب بینائی بن گیا. مرکب بینائی کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر دو جز مبنی باشد پر فتح، دونوں جز فتحے پر مبنی ہوتے یعنی 11 سے لے کر 19 تک ان اعداد کے دونوں جز فتحے پر مبنی ہوتے ہیں. الا 12 سوائے 12 کے کہ جزو اول معرب است، کہ اس کا پہلا جز جو اسنا ہے وہ معرب ہے، البتہ دوسرا جز یہ فتحے پر مبنی ہے. تو حاصل کلام کیا نکلا کہ احد عشرہ 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19. تو 11 سے لے کر 19 تک جتنے اعداد ہیں یہ سب کے سب مرکب بینائی ہیں. سب کی اصل آپ اسی طریقے سے نکالیں گے کہ 14 مثال کے طور پر 14 کے معنی میں اس کی اصل آپ نکالیں گے 4 و 10. 15 کی اصل نکالیں گے 5 و 10. اب درمیان سے واو کو نکال کر ان دونوں کو ایک کلمہ بنا دیا. دونوں کا حکم کیا ہے؟ دونوں فتحے پر مبنی، یعنی ایک زبر آئے گا، نمبر 2 تنوین نہیں آئے گی، چونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی، تنوین معرب پر آتی ہے. تو مبنی ہونا یہ مانع تنوین ہے. تو نمبر 1 تو تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک حرکت ہوگی یعنی زبر آئے گا. اور مبنی بھی کیسا ہے؟ فتحے پر ہے. تو معلوم ہوا کہ دونوں کلموں پر، دونوں اسموں پر ایک ایک زبر اور ایک ایک فتحہ آئے گا. چنانچہ پہلے احدن تھا تو اب مرکب بنائی بننے کے بعد احدہ ہو جائے گا. پہلے عشرن تھا تو مرکب بنائی بننے کے بعد عشرہ ہو جائے. تنوین کیوں ختم ہوئی؟ مبنی ہونے کی وجہ سے، اور مبنی بھی مبنی پر فتحہ ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور سنیے کہ
کہ جو دونوں جز فتحے پر مبنی ہیں یہ 12 یعنی 12 کے علاوہ 11 سے لے کر 19 تک یہ کل 9 اعداد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کو نکال لیجیے 12 کو تو یہ 8 بچتے ہیں. تو یہ 8 کے دونوں جز ان 8 کلموں کے دونوں جز فتحے پر مبنی ہے. 12 اس ایک کلمہ کا پہلا جز معرب ہے اور دوسرا جز اس کا بھی فتحے پر مبنی ہے. اب دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے تاکہ ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں. وہ دو مرکب بینائی اور مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بینائی ہے. اور مرکب بینائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. جیسے 11 سے 19 تک کہ اصل میں 11 اور 19 تھے. واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا. دونوں جز فتحے پر مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہے. مبنی اور معرب ہونے کا بیان عن قریب آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا, تب اچھی طرح آپ کو وضاحت ہو جائے گی. مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب منع صرف. مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف کہتے ہیں وہ مرکب غیر مفید جس میں 2 کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. تو دیکھیے مرکب بینائی ہو یا مرکب منع صرف ہو, ان دونوں میں 2 اسموں یا 2 کلموں کو ملا کر ایک کرنا ہوتا ہے. فرق صرف دونوں میں اتنا ہے کہ مرکب بینائی میں دوسرا اسم کسی حرف کی جگہ میں واقع ہوتا ہے اور مرکب منع صرف میں دوسرا اسم دوسرا کلمہ کسی حرف کی جگہ واقع نہیں ہوتا. تو دوسرا اسم کسی حرف کی جگہ واقع ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. ایک اور فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرکب بینائی میں جب بھی آپ مرکب بینائی بنائیں گے تو اس کے دونوں جز ہمیشہ اسم رہیں گے. مرکب بینائی کے دونوں جز ہمیشہ اسم ہوں گے, لیکن مرکب منع صرف کے دونوں جز ہمیشہ اسم ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ کبھی تو وہ دونوں جز اسم ہوں گے اور کبھی ایک فعل اور ایک اسم ہوگا. اس لیے مرکب منع صرف کی تعریف میں ہم نے 2 کلموں کی قید پڑھائی ہے, 2 اسموں کی قید نہیں لگائی ہے. تو مرکب منع صرف پھر سنیے, مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. اس کی مثال جیسے بعلا بکو کہ الگ الگ 2 کلمے تھے, ایک کلمہ ہے بعلن اور ایک کلمہ ہے بکن. تو بعلن یہ الگ کلمہ ہے, بکن یہ الگ کلمہ ہے. تو بعلا بکو یہ اصل میں بعلن بکن تھا, درمیان میں واو نہیں ہے. اور جب یہ بعلن بکن تھا درمیان میں واو نہیں ہے اور ان دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا تو یہ کون سا ہوگا؟ مرکب بینائی یا مرکب منع صرف؟ مرکب منع صرف ہوگا. مرکب بینائی اس لیے نہیں ہوگا کہ درمیان میں واو نہیں, اگر درمیان میں واو ہوتا تو مرکب بینائی بن جاتا. اسی طریقے سے حضارہ موت, اصل میں کیا تھا یہ حضارہ موتن, حضارہ یہ فعل ماضی ہے اور موتن یہ اسم ہے. تو یہ 2 کلمے ہیں, ایک فعل اور ایک اسم, ان 2 کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہیں ہے, اس لیے یہ مرکب منع صرف کہلائے گا. تو مرکب بینائی اور مرکب منع صرف میں 2 طرح سے فرق ہو گیا. ایک تو یہ کہ مرکب بینائی میں جو دوسرا اسم ہوگا وہ ہمیشہ کسی حرف کی جگہ واقع ہوگا. وہ حرف کبھی تو واو ہوگا کبھی فا ہوگا. آگے نحو کی کتابوں میں اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. اور مرکب منع صرف میں جو دوسرا کلمہ ہوگا وہ کسی حرف کی جگہ واقع نہیں ہوگا. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مرکب بینائی کے دونوں جز ہمیشہ اسم ہوں گے, لیکن مرکب منع صرف کے دونوں جزءوں کا اسم ہونا ضروری نہیں, بلکہ کبھی تو دونوں جز اسم ہوں گے. جیسے بعلا بکو کہ اصل میں بعلن بکن یہ دونوں 2 اسموں سے مل کر بنا ہے, اور کبھی ایک فعل اور ایک اسم ہوگا. جیسے حضارہ موتو یہ ایک فعل حضارہ اور اسم موتن سے مل کر بنا ہے. تو یہ 2 فرق ہے. مرکب منع صرف کا حکم یہ ہے کہ اس کا پہلا جز تو فتحے پر مبنی ہے, البتہ دوسرا جز معرب غیر منصرف ہے. معرب غیر منصرف کا مطلب فی الحال اتنا سمجھیے کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی.
کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مبنی پر تنوین نہیں آتی غیر منصرف پر بھی تنوین نہیں آتی. البتہ حرکت صرف یا تو اس پر ضمے کی آئے گی یا فتحے کی آئے گی، کسرے کی حرکت نہیں آئے گی. کیوں؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ داخل نہیں ہوتا. یہ حکم آپ عن قریب آگے اعراب کے بیان میں پڑھ لیں گے. تو مرکب منع صرف کا حکم کہ اس کا پہلا جز فتحے پر مبنی اور دوسرا جز معرب غیر منصرف. غیر منصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی، اس پر کسرہ نہیں آتا، صرف ضمہ یا فتحہ آئے گا اس کے اوپر. وسو مرکب منع صرف، اور تیسری قسم مرکب منع صرف ہے وہ آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشد. صاحب کتاب نے دو اسموں کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، لیکن چونکہ مرکب منع صرف ہمیشہ دو اسموں سے نہیں بلکہ کبھی ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بھی بنتا ہے، لہذا اس تعبیر کو بدل کر اس طرح یاد کیا جائے کہ مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. اور کلمہ یہ دو اسموں، جس طریقے سے اسم کلمہ ہوتا ہے فعل بھی کلمہ ہوتا ہے. مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، وہ اس میں دو متضمن حرف نہ باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو. یہاں تک یہ ترجمہ ہو گیا. چون بعل بکو و حضر موتو، جیسے بعل بکو اور حضر موتو. بعل بکو اصل میں بعلن بکن تھا، دونوں اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا. حضر موتو اصل میں حضر موتن تھا، دونوں اسموں کو دو ایک فعل اور ایک اسم کو ملا کر ایک کر لیا گیا. اس کا حکم کیا ہے کہ جزو اول مبنی باشد بر فتح بر مذہب اکثر علماء، کہ پہلا جز فتحے پر مبنی ہوتا ہے اکثر علماء کے مذہب پر، یعنی اکثر علماء کے نزدیک پہلا جز فتحے پر مبنی ہے. وہ جزو دو معرب اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوتا ہے. یہ بڑھا لیجیے آگے. بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. آگے ایک الگ بات ہے کہ مرکب غیر مفید کی یہ تین قسمیں ہو چکی ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. آگے ان تینوں قسموں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرکب غیر مفید جہاں بھی آئے گا پورا جملہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ پورا جملہ بنے گا تو وہ غیر مفید نہیں بلکہ مفید بن جائے گا. تو مرکب غیر مفید کہیں بھی پورا جملہ نہیں ہوگا، البتہ جملے کا ایک جز واقع ہوگا. وہی فرماتے ہیں بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. جان لیجیے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی پورا جملہ کبھی نہیں بنتا. کیوں؟ پورا جملہ اگر بنے گا تو پورا جملہ تو مرکب مفید ہو جائے گا، پھر وہ مرکب غیر مفید رہے گا ہی نہیں. چون غلام زید قائم، جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے. اس مثال میں غلام زید مرکب غیر مفید ہے چونکہ مرکب اضافی ہے اور یہ جملے کا ایک جز یعنی مسند الی واقع ہے. وعندی 11 درہما، اور میرے پاس 11 درہم ہے. اس مثال میں عندی یہ بھی مرکب غیر مفید کی ایک قسم مرکب اضافی ہے اور جملے کا ایک جز یعنی خبر واقع ہے. اسی طریقے سے 11 یہ بھی مرکب غیر مفید کی ایک قسم مرکب بنائی ہے اور جملے کا ایک جز یعنی مبتدا واقع ہے. وجاء بعلبک، اور بعلبک آ گیا. بعلبک ایک جگہ کا نام ہے. تو دیکھیے بعلبک آ گیا. اب آپ کہیں گے جگہ کیسے آئے گی؟ تو یہ جاء بعلبک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سواری میں سوار ہوں اور سوار آپ کو یہ بتائے کہ بھائی بعلبک آ گیا، آپ ادھر جائیے، تو اس موقع کی یہ مثال ہے. جاء بعلبک، بعلبک آ گیا. تو یہ بعلبک یہ مرکب غیر مفید کی ایک قسم مرکب منع صرف ہے، اور مرکب منع صرف ہے تو یہ جملے کا ایک جز یعنی مسند الیہ اور فاعل واقع ہے. بہرحال اب حاصل کلام یہ نکلا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، کبھی پورا جملہ واقع نہیں ہو سکتا. ان تینوں قسموں کو اچھی طرح یاد کریں، مرکب اضافی کو بھی، مرکب بنائی کو بھی، مرکب منع صرف کو بھی.